میاں جاوید علی صاحب، آپ کا تو ایک اور مسئلہ حل ہو گیا. نواز شریف صاحب کہتے تھے میں زیادتی ہوئی، اس میں جنرل فیض حمید کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اگرچہ فوج نے اپنا احتساب کا عمل کیا ہے، اگرچہ فوج نے اپنے اندر سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا ہے، لیکن آپ کو تو خوشی ہو گئی ہے. آج تو خدا کا شکر ادا کریں کہ بھائی ایک آپ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دیا کرتے تھے، جنرل فیض حمید، ایک آپ جنرل باجوہ کو کہتے تھے یا کہتے ہیں، ایک جنرل فیض حمید، وہ ان کو تو انصاف مل رہا ہے. اب فوج کا کڑا احتساب جو ہے وہ وہاں پہ آ رہا ہے. واٹس یور ٹیک میاں جاوید لطیف صاحب؟ شکریہ کامران شاہد صاحب، مگر جو آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارا ایک مسئلہ تو حل ہوا یا ہم ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دیتے تھے، ہم ہاتھ اٹھا کے آج بھی دعا دیتے ہیں کہ بار الہی جو ایک پیج تھا وہ جو بڑی مشکل سے پھٹا 2022 میں، وہ ایک پیج کے تمام کردار جو تھے جب تک ٹہرے میں کھڑے نہیں کیے جائیں گے پاکستانی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا اور پاکستان صحیح ڈگر پہ صحیح منزل کی طرف نہیں جا سکتا. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹاپ سٹی کی، یہ بات صحیح فرما رہے ہیں شامی صاحب کہ خالی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایشو نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کی ایک ججمنٹ بھی تھی اور فیض آباد جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ؟ فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے تھے آپ. ہاں میں کہہ رہا تھا نہیں سر، آپ کنٹینیو کریں. آپ کہہ رہے ہیں فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ بھی تھی. جی جی فرمائیں. جی وہ جو آئی تھی اس میں بھی فیض حمید صاحب کے متعلق ہی بہت کچھ تھا، اور پھر ریفرنس جو فائل کیا گیا یا کروایا گیا وہ بھی فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کے حوالے سے ہی تھا. پھر شوکت صدیقی کا آپ نے خود ذکر کر دیا کہ ان کو کیا کہا گیا، وہ بھی ان کے گرد گھومتا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح کابل میں جا کے ایک چائے کی پیالی لہرائی گئی، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ 6000 دہشت گردوں کو جو رہا کیا گیا تھا، وہ اس وقت کا چیف ایگزیکٹو جو تھا وہ خالی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ جو ایک پیج پہ لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، اور ان میں اگر پیج پہ شامل لوگ تھے تو موصوف کا نام ضرور آئے گا. اب بات اور ہے، بات یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ چلتے چلتے 9 مئی 2023 کو پہنچا تو میں بار بار یہ کہا کرتا تھا کہ سہولت کاری موجود ہے. پھر ایک ادارے نے خود احتسابی 9 مئی کے بعد کی اور بھی یہ ثابت ہوئی کہ سہولت کاری موجود تھی. 9 مئی کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، 9 مئی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اور آج خاص طور پہ صبح جب عمران خان نے کچھ صحافی ملے جیل میں تو ان کو کہا کہ میرے ہاتھ میں تیلی ہے، میں پورے پاکستان کو آگ لگا سکتا ہوں. پچھلے ٹائم ایک آواز دی شیخ رشید صاحب نے کہ 40 دن اگلے بڑے اہم ہیں. تو 2 ہفتے سے ہم بھی سن رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس طرز کی منصوبہ بندی یہاں بھی کی جا رہی ہے. جب یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تو ماسٹر مائنڈ تو اپنی جگہ، مگر سہولت کار جو تھے ان کے نام جب سامنے آئیں گے تو موصوف کا نام پیچھے نہیں رہ سکتا. آپ کے خیال میں 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس میں جنرل فیض حمید نے کسی قسم کی سہولت کاری دی ہے عمران خان کو؟ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ میں الزام نہیں لگا رہا، میں تو آپ کو اپنے تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری نہ صرف ایک طاقتور ادارے کے اندر جب خود احتسابی ہوئی اس سے ظاہر ہوئی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ثاقب نثار صاحب کی باقیات جو ہیں وہ بھی سہولت کاری میسر ان کے ذریعے یا اس کا کنیکشن کہاں سے جڑا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں اگر انویسٹیگیٹ چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے آ جائیں گی. مگر میں یہ کہوں گا کہ صرف یہ معاملہ مسلم لیگ نون کا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. خوش ہوں کہ ایک کردار جو ہے وہ قابو آ گیا اور باقی کردار، بات ہے پاکستان کی، بات ہے قوم کی، بات ہے آنے والی نسلوں کی، کہ جب تک ان تمام کرداروں کو جو اس وقت کے ایک پیج پہ تھے ان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے پاکستانی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں اور آپ کس کو چاہتے ہیں وہ سمجھ نہیں آیا مجھے میاں صاحب.
لیکن بہرحال جو آیا اس کو اللہ کا شکر ادا کریں, جو ہو رہا ہے وہ تو ہونے دینا. احمد اویس صاحب, کتنا آپ کو لگتا ہے ڈینجرس ہو سکتا ہے یہ جو خاص طور پہ یہ جو بات آئی ہے نا کہ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے بھی کچھ معاملات ہیں, کیونکہ پاکستانی میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی تھی ون وے اور دی ادر وے کہ شاید جس طرح واڈا صاحب بھی فرمایا کرتے تھے دوسرے لوگ کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو پلاننگ تھی اس میں شاید جنرل فیض, الزام کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید شامل تھے. اس کے علاوہ باقی کے معاملات میں کتنا بڑا آپ کے خیال میں یہ ایک بلو ہو سکتا ہے, یا آپ کے لیے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات میں بھی جنرل فیض حمید صاحب کوئی گواہی بھی دے سکتے ہیں, یا یہ بگ بلو ہے ٹو عمران صاحب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات یہ ہے کہ ایک بات تو اچھی ہے کہ فیض حمید ہو یا کوئی اور جنرل ہو, ایک تو بات آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ طاقت کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا, اور قانون کی بالادستی ہی آنسر ہے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے. اب یہ سلسلہ جو ہے چل پڑا ہے تو آگے تک جائے گا ضرور. اب جہاں پہ فیض حمید کا ذکر آیا تو وہاں پہ کل کو, اور بلکہ چاہیے یہ تھا کہ اسی میٹر میں یا اس کے بعد بھی آیا جائے گا, باجوہ صاحب کا بھی نام آئے گا, کیونکہ جنرل باجوہ کے متعلق بھی یاد ہوگا آپ کو, نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جو ان کا پبلک کا جلسہ تھا وہاں پہ بڑے باشگاف الفاظ میں جو تقریر وہاں سے لندن سے کی تھی, تو وہاں یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کے ججز کو سے زبردستی یہ فیصلہ ان کے خلاف لکھوایا. یہ ان کی تقریر کا حصہ تھا. یہ ساری بات غلط ہے. جو بھی اس قسم کی باتیں کریں گے اور جو قانون کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے, لیں گے یا سمجھیں گے کہ ہم بہت طاقتور ہیں, تو یہ اچھا ہے کہ احتساب کا نظام ہونا چاہیے, اور تاکہ یہ ثابت ہو ٹائم اینڈ اگین کہ قانون کے آگے سب جو ہیں وہ کمزور ہیں اور قانون طاقتور ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. جو الزامات ان کے اوپر ہیں ابھی کیونکہ سامنے نہیں آئے ہیں, جب تک وہ ڈیٹیل سامنے آئے گی پراپر طریقے سے, پھر ان کے اوپر ایک ٹرائل کا پروسیس ہے, کیونکہ جب تک ٹرائل نہیں ہوتا ایویڈنس کی وہ شکل جو ہے سامنے نہیں آتی. صاحب لیکن بڑے آپ یہ ریلائز کر رہے ہیں سر کہ جنرل فیض حمید نے بہت سے غلط کام جو تھے, جو شاید پتہ نہیں ابھی تک سامنے آئے یا نہیں آئے, جس میں پوری پارلیمنٹ کو ہائی جیک کیا ہوا تھا انہوں نے, اور جس میں ایجنسیاں بندے اٹھا کے بندے پورے کیا کرتی تھی جبکہ گورنمنٹ کے نمبر پورے نہیں تھے. دیکھیے اس میں عمران خان صاحب بھی کسی نہ کسی لحاظ سے تو ان کے لیے سارا کچھ ہو رہا تھا نا سر. جنرل فیض حمید یا جنرل باجوہ اگر کر رہے تھے الزام کے تک بھی عمران خان کے برابر کے شریک ہیں. سنیے, پارلیمنٹ ہائی جیک کرنے میں سنیے نا پارلیمنٹ کا ہائی جیک تو مختلف موقعوں کے اوپر بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مستقل ہائی جیک ہوتی رہی. یہ تو الگ بات ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر وہ جولیس سیزر پڑھا ہو نا شیکسپیئر کا, تو وہ ایمپرر جو تھا جولیس سیزر, اس کو جب وہ کانسپریٹر کے گروپس کے ساتھ کمانڈر ان چیف بروٹس نے مل کے جب ان کو قتل کیا تھا اور آ کے پبلک میں اسپیچ کی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ یہ ڈیگر جس سے میں نے جو ہے وہ جولیس سیزر کو میں نے اسٹیپ کیا ہے, یہی ڈیگر میں رکھ رہا ہوں کہ کل کو اگر قوم کو ضرورت ہوگی تو یہ ڈیگر میرے خلاف بھی استعمال ہوگا. تو اس لیے یہ احتساب کا نظام بہت اچھا ہے. یہ چل پڑا ہے تو یہ آگے تک چلے گا. پھر جو پاکستان کے آئین سے ڈیویشن جو کرے گا اس کے ساتھ یہ نظام ضرور چلنا چاہیے, اور اس کو کسی کو بخشنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ جب تک یہ معافی نامے کا سلسلے ختم ہوں گے اور سزاؤں کے سلسلے شروع ہوں گے, پاکستان کی قسمت جو ہے کسی ایک لائن پہ اسی وقت لگے گی. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. آج یہ ایک سمبولک ہے. آج آئی ہیو نو سمپتھی فار جنرل فیض حمید. اگر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں, ہی ہیز ٹو بی پیڈ فار اٹ. اسی طرح دوسرے بھی جو ہیں, لیکن آج بھی جو اپنے اوتھ کی وائلیشن کر کے جو بھی فوجی جو ہے وہ پالیٹکس میں انٹر ہو رہا ہے اور پالیٹکس کو خراب کیا جنہوں نے, وہ بھی آج نہیں تو کل, کیونکہ وہ عاصمہ جیلانی کیس کا فیصلہ بھی موجود ہے. حمود الرحمان کا جو فیصلہ تھا ایز چیف جسٹس, انہوں نے کہا تھا کہ جب یوزرپر یا جو آدمی
پوائنٹ آ گیا آپ کا جو اپنے اوتھ کے وائلیشن سے آگے آئے گا تو اس کو اس کی جب تک وہ طاقت میں ہے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب وین ہی ول بی آؤٹ آف پار اس وقت اس کو لو اور اس کو سزا دو. یہ معاملہ اچھا ہے، یہ بگننگ بڑی اچھی ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ کسی انتہا تک ضرور پہنچے سر، پوائنٹ آ گی گیا. اور یہی قوم کے لیے بہتر ہوگا.